सब खुदावंद के रसूल में अपने आप को तैयारी की। इस गीत के जरिए से खुदा की पाक रूह की मदद और उसकी सहायता मांगेंगे ताकि उसका कलाम जो हमारी जिंदगी में भी हमारी जिंदगी तक पहुंचे, वो हमारी जिंदगी में कसरत से उठाता है। रूहे पाक खुदा बारिश होगी, बारिश होगी, रूहे पाक के बादल से
ہمارے لیے آج کا انجیل میں مقدس یوحنا رسول کی مارفت لکھا ہے، اس کا چوتھا باب 39ویں آیت سے ہم خدا ان کی زندگی بخش قرآن کی تلاوت سنیں۔ مقدس یوحنا رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی 39ویں آیت سے سنیں جو مرحوم ہے۔ اور اس شہر کے بہت سارے سامنے اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دی، اس پر ایمان لایا۔ اور جب وہ سامنے اس کے پاس آئے اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ایک آدم کے خدا ہمارے اپنے عاجز بندوں کی دلی آرزو پر لحاظ ہے اور سب دشمنوں سے ہماری حمایت کرنے کے لیے اپنی عظیم قدرت کا دانا ہاتھ بڑھا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ٹی وی نہ دیکھتا ہے، موبائل نہ چلاتا ہے، کسی بھی سوشل میڈیا کا یوز نہ کرتا؟ کوئی ایسا ہے؟ بزرگوں کو چھوڑ کے جو مڈل والی ایج ہے اس میں سے تقریباً سب ایسے ہیں۔ بزرگ کم از کم ٹی وی تو دیکھتے، خبریں تو دیکھتے ہیں۔ آئزک ٹی وی دیکھتے ہیں؟ آئزک ٹی وی کون دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں۔ کنگ ٹی وی کون دیکھتے ہیں؟ گواہی ٹی وی کون دیکھتے ہیں؟ یاد نہیں آتے چینل۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چینل کہاں پہ آتے ہیں، جہاں پر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں سارے چینل آتے ہیں۔ یوٹیوب سارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں ایڈ بھی چلتے ہیں۔ اگر ایڈ آپ کو پسند آ جائے تو آپ پورا ایڈ دیکھتے ہیں، نہ پسند آئے تو آپ اس کو اسکپ مار دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں؟ میں آج جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ابلیس ہمیں ٹریپ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو میک اپ کا بڑا اشتہار دیتی ہیں کہ نہیں؟ اب وہ اشتہار کہیں بھی چل رہا وہ اسکپ نہیں ہوگا کہ ہو جاتا ہے، اس نہیں ہوتا، پورا دیکھتے ہیں۔ تجربے میں آپ اپنے تجربے میں یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ فیس بک کو سکرول کرتے جائیں، جہاں پر آیت آئے گی نا بڑی اسپیڈ کے ساتھ آگے کر دیں گے، اور جہاں لطیفہ آئے گا وہاں کیا کریں گے؟ پورا لطیفہ پڑھیں گے۔ جب ایسا میں وہ غلط کیا، پورا لطیفہ پڑھیں گے۔ آیت آئے گی تو پڑھیے لگے۔ کیوں ایسا ہماری زندگی میں کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ روزوں کے مقدس ایام ہیں اور روزوں میں ہم اپنی ذات کو نیا بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ روزوں کے ایام میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں۔ آدمی اگر انفرادی طور پر اچھا ہوگا تو اجتماع اچھا ہو جائے گا۔ اگر انفرادی طور پر آدمی کمزور ہے تو اجتماع بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور پڑ جائے گا۔ جہاں پر کلیسیا انفرادی طور پر انتشار کا شکار ہوتی ہے، وہاں پر اجتماعی طور پر بھی کلیسیا انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ اور انفرادی طور پر جب میں اور آپ آزمائے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر آزمائش نہیں آتی سب سے پہلے، یہ یاد رکھیے گا۔ آزمائش سب سے پہلے کہاں پر آتی ہے؟ میری ذات پر پہلے آئے گی۔
आजमाइश दोनों पर आई थी या एक पर आई थी? इंफरादी तौर पर आई है। फिर वो आजमाइश इज्तिमाई तौर पर आकर कब्जा करके बाग अदन से उनको क्या करवा दिया? आज मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखूंगा कि कौन आजमाइश में पड़ता है, आजमाइश का वसीला क्या है, सोर्स क्या है, चैनल जो है वो क्या है, और आजमाइश हम में काम कैसे करती है। गो कि हमने खुदा यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में भी जाना, समझा, सीखा, और किसी हद तक मुमकिन हो कि हम में से किसी को याद कुछ हो। कलाम मुक़द्दस की बातें याद रखना अगर आसान होता तो फिर क्या होता? सारे के सारे पाक हो जाते, साफ हो जाते, गुनाह से मुबर्रा हो जाते, कामिल हो जाते। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरा कलाम अपने ताकि तेरे खिलाफ। तो जब कलाम खुदा के दिल के अंदर होगा तो फिर मनफी सोच जो है वो कभी भी हमारी जिंदगी में। पिछले दिनों मैंने एक वादा कर लिया रियाज रोड में जाने का, लेकिन मैं ना जा पाया। तो हमारे उस खानदान की शिकायत जो है वो मुझ पर वाजिब, लेकिन जब मैंने उनके चंद अल्फाज सुने तो मैं खुश हुआ। जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वो शर्मिंदगी क्या हो गई मेरी? खत्म हो गई। कैसे? सिर्फ ये अल्फाज सुन के कि हो सकता है कि पादरी साहब को कोई काम पड़ गया है इसलिए वो। आजमाइश में कौन पड़ता है? वो जो खुदा के दूर होता है या करीब होता है? बागे अदन में तो खुदा की कुर्बत में थे ना, तो आजमाइश में उन पर हरगिज़ आजमाइश नहीं आती जो उसके साथ चलते हैं, जो लोगों को आजमाता है। उसके चेलों पर कभी भी आजमाइश नहीं आती, यीशु के शागिर्दों पर आती है आजमाइश। मत्ती की इंजील 5वां बाब पढ़ेंगे तो क्या वहां पर लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे क्या रखेंगे? मेरे नाम के सबब से। तो आजमाइश आनी क्या हो जाएगी फिर? ये मत समझो, अपने दिल में ये ख्याल भी ना लाना कि तुम अगर मुझे कबूल कर लेते हो तो मुसीबतों और आजमाइशों में पड़ोगे नहीं। यीशु मसीह के शागिर्दों में से बेशतर शागिर्द जो है वो जाने शहादत को नोश कर गए। बेशतर ने उसकी खातिर मारे खाई, आजमाइश में वो पड़े। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ और आगे बढ़ना चाहूंगा, और आप करंथियों का पहला खत निकाल लीजिए, उसका 10वां बाब, और उसमें से जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे कि आजमाइश में कौन पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में इन सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन एक स्टोरी है छोटी सी। आप में से कुछ लोगों का ताल्लुक है जिनके दौर में इग्लू आइसक्रीम आई है। खाई है आपने इग्लू आइसक्रीम? अजय भी खाती। उसके साथ एक और आइसक्रीम थी, वो कौन सी थी? पोल्का। अब लोग इनके नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इग्लू का जो डिजाइन था वो एक छोटा सा गोल सा क्या बना होता था? एक मकान सा बना हुआ होता था, वो बर्फ का होता था, और उसमें रहने वाले जो होते थे उनको स्कीमोस कहा जाता है, जो बर्रे आज़म अंटार्कटिका के रिहायशी, जहाँ पर बर्फ ही रहती है। अब वो भेड़िए का शिकार करने के लिए एक तेज धार वाला चाकू लेते हैं और उसके ऊपर खून की तहें जो है वो जमाते रहते हैं और फिर उसको बर्फ में गाड़ देते हैं। जब भेड़िया उस खून को देखता है तो वो वहां पर जाकर उसको चाटना शुरू कर देता है और बेखबर
نہیں جانتا کہ ہونے کیا والا ہے. جب وہ خون کو چاٹتے چاٹتے اس کے مزے میں گم ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ چاٹتے چاٹتے کب دھار ننگی ہو گئی اور کب اس کی زبان جو ہے وہ کٹ گئی. کیوں؟ ایک طرف وہ خون چاٹتے چاٹتے اس نہج پر آ گیا جہاں پر اس کی اپنی زبان کٹ گئی اور اب اس کا اپنا خون بہنا. اور جب اس میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بدن جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس طرح سے طاقتور رہ سکے. وہ کمزور پڑ جاتا ہے. وہ شکاری اس کا شکار کر. ابلیس بھی ہمارے ساتھ یہی گیم کھیلتا ہے. ابلیس بھی ہمیں اسی طرح شکار کرتا ہے. کتاب مقدس میں ہم نے یہ جانا اور سمجھا ہے کہ جو کرنتس کی کلیسیا کے نام خط لکھا گیا ہے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی زندگی کے احوال کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے جو ہے وہ آزمائے جاتے رہے, کتنی آزمائشیں آتی رہی اور ان آزمائشوں کے اندر خدا انہیں برداشت بھی دیتا رہا. لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خدا کی بخشش کو ناچیز جانتے ہیں, حقیر جانتے ہیں, وہ ناکام ہوتے رہے اور جن کی اموات کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کرنتس کے نام پہلے خط کے 10ویں باب کی پہلی 14 آیات میں ملتا ہے. میرے جو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یسوع کے بغیر جو ہے وہ بچ نہیں سکتے. اگر آپ کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں پڑھیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ایمان کے سورما بھی آزمائش میں پڑے. گمراہی کی حد تک وہ گئے لیکن چونکہ خدا کی برکت اور بخشش کو جانتے تھے اس لیے وہ لوٹ کر واپس آ گئے. اور جو لوٹ کر واپس نہیں آتے, واپسی کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوتا لیکن وہ پیچھے آنا چاہتے نہیں. وہ چاہتے نہیں کیونکہ جب تک زبان جو ہے وہ خون کے ساتھ لتڑی ہوئی ہے اور اسے اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے, وہ کیسے چھوڑ دے گا اسے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. ہماری زندگی میں داؤد کی زندگی کو دیکھ لیں, پطرس رسول کی زندگی کو دیکھ لیں. آزمائش آئی لیکن خدا کی حضوری میں اس آزمائش کے ساتھ برداشت بھی کی. ہم نے کیا پڑھا ہے 13ویں آیت دیکھیے, تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے, اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا. آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا. یہ دیکھیں خدا کا یہ پیار ہے, یہ محبت ہے اس کی, یہ اس کی چاہت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اگر اس کو قبول کرنے کے بعد ہم پر آزمائش آتی ہے, پہلے میں نے یہ کہا کہ آزمائے کون جائیں گے, وہ جو اس کی رفاقت میں اس کی قربت میں آتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. آپ بھی آزمائے جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کے حضوری میں کا ذہن, آپ کا خیال کتنا خدا کی حضوری میں خدا کے جلال کے لیے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگتا ہے, اور کتنا ہم اپنی زندگی میں اس کی حضوری میں آ کر بھی اس کو اگنور کرتے ہیں. آزمائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں یا نہیں آزمائے جا رہے, کیونکہ چاٹتے وقت نہیں پتہ چلتا ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ نہیں آزمائے جا رہے. جب زبان کٹ جاتی ہے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی آزمائش میں پڑ گئے. اس وقت چونکہ ابلیس اشتعال چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی زبردست چیز ہے, آپ اسے استعمال کریں, آپ کو فائدہ ہوگا اس کا, پھر وہ آپ کو ساتھ میں آفر کر دیتا ہے buy one get one free. وہ
ساتھ کام کرتا ہے، وہ اپنے طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم ان طریقوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہماری آزمائش کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جس دن مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے تو شاید میں اس میں آگے نہ بڑھ پاؤں، شاید میں اپنی زبان کو کیا کر لوں، روک لوں۔ یعقوب کا خط اب سب نے پڑھا ہوا ہے جہاں پر زبان کے بارے میں بہت ساری باتیں تحریر، بدن کا یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن آزمائش میں یہ سب سے زیادہ کام آنے والی بات ہے۔ ہونٹوں سے تو میری کیا چاہتے ہیں، یہ نزدیکی چاہتے ہیں، لیکن دل مجھ سے کیا ہے، آزمائش میں وہی پڑے گا جو اس کی قربت میں اور اس کی رفاقت میں آئے گا۔ دیکھیں، اگر ہم نے آزمائش کو نہ سمجھا تو انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تباہی سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی آتی ہے۔ آدمی آزمائش میں آ گیا ہے لیکن تکبر جو انسان اپنی زندگی کے ساتھ چلتا ہے، لے کے چلتا ہے تکبر کو اپنے ساتھ، خود بینی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے کہ دنیا سے زیادہ عقل میں ہوں، دنیا سے زیادہ دانا میں ہوں، جو بات میں کرتا ہوں وہ میں ہی کرتا ہوں، وہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں آزمائش میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جان نہیں پاتے کہ میں اور آپ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے تکبر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جہاں پر میں اور آپ پھنستے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، اور جب ہم اس آزمائش میں تکبر کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر زوال ہماری زندگیوں کا نصیب بن جاتا ہے۔ نرم زبان کیا کرتی ہے، ہڈی کو بھی، اگر ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے تو پہلے نمبر پر ہم آزمائش میں فیل ہوتے ہیں۔ اگر زبان قابو میں ہے تو سب کچھ قابو میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے، باغ عدن کی مثال بار بار ہمیں دی جاتی ہے کہ باغ عدن میں ابلیس نے آزمائش کا کیسا جال بچھایا تاکہ وہ جو خدا کی صورت اور خدا کی سیرت دونوں پر بنائے گئے تھے ان کو دونوں مقاموں سے گرایا جا سکے۔ جہنم کی آگ میرے اور آپ کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن وہ اشتہار چلا کے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اکیلا کیوں میں جاؤں، میرے ساتھ دوسرے بھی موجود ہونے چاہیے۔ اب تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام میں ان باتوں کو سیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ براہ راست آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتا، میرے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، موبائل کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کے وسیلے سے بھی، وہ اپنے مختلف چینل یوز کرتا ہے۔ جہاں پر آپ کی دلچسپی ہوگی وہ وہاں پر زیادہ حملے کرے گا، جہاں پر آپ کی وہ وہاں پر زیادہ حملے کرے گا۔ میں اپنی زندگی کے تجربات میں سے یہ بات آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو زیادہ رکاوٹوں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے، اور پھر مایوسی آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آزمائش میں خدا جب ہمارے ساتھ ہے، آج میں البرٹ کو میں نے گیت دیا ہوا تھا تو وہ اس کی پریکٹس کر رہا ہے، جلد خداوند کرے گا کہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے۔ البرٹ اگر آپ کے پاس وہ گیت ہے تو اس کی تیسری آیت جو ہے وہ ذرا پڑھیے گا، دھیان سے آپ نے سننا اس گیت کی آیت کو۔ دکھتے طوفان آخری والی آخری جو آخری اسی دی ڈالی تے مسیحا ساڈی ویل، اسی دی ڈالی تے مسیحا ساڈی ویل بند۔ اگے سنو، پھر کیویں گھٹ جائے گا کپڑی والا تیل، پھر کیویں گھٹ جاؤ گا کپی والا تیل،
आजमाइश जब आपके पास आती है तो आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए? आजमाइश अपना तरीका लेकर आ गई है तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आप कैसे आजमाइश को जो है वो समझ पाएंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मैंने एक दफा आपको खुदावंद के खादम, अजीम खादम यूसुफ के बारे में बताया था कि यूसुफ पर भी आजमाइश आई, लेकिन उसने फौरन भाप लिया कि ये मुझ पर क्या आ गई है? आजमाइश। और वो उस आजमाइश में कामयाब हुआ। लूत की तरफ ध्यान लगाए, इब्राहिम की तरफ ध्यान लगाए, दोनों पर आजमाइश कैसे काम कर रही है। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा कि तुझे जो पसंद है तू वो कर ले। बात बड़ी गहरी है, समझिएगा इसको। आजमाइश किस पे आई है? लूत पर भी आई है और इब्राहिम पर भी आई है। दोनों पर आजमाइश आई है। अब दोनों में लड़ाइयां चल रही है। अब आजमाइश काम कैसे कर रही है कि वो दिखा रही है लूत को कि ये वाला हिस्सा बड़ा सरसब्ज है, ये वाला हिस्सा बड़ा अच्छा है। अब वो सोच रहा होगा कि अगर इब्राहिम ने ये वाला हिस्सा ले लिया तो फिर क्या होगा? मुझे तो वो हिस्सा मिल जाएगा जो मेराना दिख रहा है। इब्राहिम खुदा का बंदा, उसने उससे कहा कि तू बता पहले कि तू क्या चाहता है। जो तुझे पसंद है तू वो, जो तुझे पसंद है तू वो ले ले। ये खुदा के लोग अपनी आजमाइश को जब समझ जाते हैं तो वो इस तरह से काम करते हैं, और जो लोग खुदा की आजमाइश को समझ नहीं पाते वो अपनी आंखों पर ध्यान लगाते हैं, अपने दिल पर ध्यान लगाते हैं, अपनी सोच पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में खुदा के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। मैं और आप बड़ी आसानी से कह देते हैं देना लेने से मुबारक। बोलिए, देना लेने से। ये आजमाइश की बात है। आजमाइश कैसे काम करती है? सिर्फ पैसा देना लेना ये बात नहीं है। बात इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि जब आजमाइश आएगी तो आप कौन सा हिस्सा जो है किसी के लिए छोड़ सकते हैं? क्या देंगे उसे? आप क्या दे दिया जो सब कुछ उसे नजर आ रहा था कि ये भला है, उसने ले लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ उसका? क्या जो कुछ उसने वहां पर जमा किया था उसमें से कोई चीज अपने साथ ले जा सका? बोलिए, ले जा सका? कुछ नहीं ले जा सका वो अपने साथ। तो आजमाइश जब काम करती है ना और हम पर गाली आ जाती है तो फिर हमें भागना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा ताल्लुक अपने दरख्त के साथ जुड़ा है, जो डाली उसके साथ पैवस्त रहती है वो क्या लाती है, और जो पैवस्त नहीं रहती वो सूख जाती है और वो उसे काट डालता है और वो वहां फेंकी जाती है जहां जहन्नम की। मेरे दोस्तों, इस बात को अपनी जिंदगियों में और आगे लेकर चलते हैं कि हम अपने अंजाम की बर्बादी की तरफ न जाएं, बल्कि खुदा की हजूरी में उस बात पर अपना ध्यान लगाएं कि मेरे अंदर की आवाज़ क्या है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। और जिनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, जो मर चुके होते हैं अंदर से, तारीकी हो जाती है अंदर से, उन्हें बाहर भी सब कुछ क्या नजर आता है? तारीकी नजर आती है। खुदा के लोग नजर नहीं आते, उन्हें तारीकी नजर आती है। हर काम में उन्हें तारीकी नजर आती है, हर बात में उन्हें तारीकी नजर आती है, क्योंकि वो आजमाइश में पड़कर अपनी जिंदगी को इब्लीस के हाथों में दे चुके हैं, ताकि वो दूसरों के लिए मुसीबत और परेशानी का वसीला बनते रहें। वो लोग जो खुदा की कुर्बत में होते हैं, जो खुदा की रिफाकत में होते हैं, दो औरतें इंसाफ के लिए आई, एक कहती है मार दे इसे, दूसरी क्या कहती है? छोड़ दे इसको, दे दे। माँ की ममता कुर्बान कर रही है, लेकिन वो जानती है
کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ کس قسم کی آزمائش میں ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا. ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں آج کہی جا سکتی تھی, لیکن میں آپ کے سامنے جو باتیں کی, حضرت یوسف کا کردار بڑا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کیونکہ یوحنا کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم خود کو جنگ کے لیے کیا کریں, تیار کریں اور اپنی ساری فکریں خدا پر ڈالیں. کیا کہتا ہے یعقوب, بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگائیں گے کہ میں آزمائش میں اس لیے پڑا ہوا ہوں کیونکہ میں مسیح کے پیچھے چلتا ہوں اور خدا کی حضوری میں رہتا ہوں, اور ابلیس چاہتا ہے کہ میں دنیا کی فکر و تردد میں پڑھ کر اپنا تعلق خدا سے کیا کر دوں, توڑ دوں, اور پھر وہ میرے اور آپ سب کے لیے ایسے چینلز استعمال کرتا ہے کہ جس کے وسیلے سے تنگ کیا جائے, پریشان کیا جائے, تاکہ اپنی سیٹسفیکشن حاصل کی جا سکے. اور ابلیس بہت خوش ہوتا ہے جب وہ خدا کے لوگوں کو مجبور اور پریشان دیکھتا ہے, تو پھر وہ بڑا کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ تو کہتا تھا میرا سارا بھروسہ خدا پر, اب کہاں گیا اس کا خدا. لیکن بے خبر نہیں جانتے کہ تکبر سے پہلے کیا ہے, زوال سے پہلے کیا ہے, تکبر. اپنی زندگی پر غور کیجیے, اپنے آپ کو ابلیس کے بچھائے ہوئے جال سے روزوں کے مقدس ایام میں جو ہے وہ بچائیے, تاکہ خداوند اپنے نام کی عزت اور جلال دے. اور ہم جب آزمائش میں پڑھیں تو یہ سارا قصہ, میں نے آج اس قصے کو آپ کے سامنے نہیں رکھا کہ کس طرح سے بیابانی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں اور کہاں کہاں پر ابلیس نے اپنے جال بچھا کر ان لوگوں کو جن کو خدا ان کے موضع میں لے جانا چاہتا تھا ان کو جانے نہ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھی جن کو خدا اپنی قربت میں لے کے جانا چاہتا ہے, وہاں لے کر جانا چاہتا ہے جہاں نہ رونا ہے نہ دانتوں کا پیسنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی آزمائش کو سمجھ ہی نہ پائیں اور وہاں چلے جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کب اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے اور کیسے آپ اس آزمائش میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں گے. اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں ایمان سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کپی سے کبھی تیل ختم نہیں ہوگا. خدا اس پیغام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے.